السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، آخری پیغمبر جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، آج کے درس کے اندر صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی، جس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور اسے عام کرو۔ اس حدیث کے اندر راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ ایمان لے آئے، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان کا لانا شرط ہے۔ یعنی جب تک آدمی ایمان نہیں لائے گا اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، تب تک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا شرط ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان لے آئے، اب مکمل مومن ہونے کے لیے آپس میں محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم لوگ اس کو اختیار کر لو تو جس کی بنا پہ تم آپس میں محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو اور سلام کو پھیلاؤ۔ دیکھیے، اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلا کہ سلام کے ذریعہ سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر آدمی سلام کو ترک کر دے گا اور اس کی جگہ پہ آج کی نئی پروڈکٹ جیسے ٹاٹا، بائے بائے، ہائی، ہیلو، اس کو اپنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنا بہترین جملہ ہے، اور یہ دنیا کے اندر نہیں، یہ اہل جنت کا بھی ایک دوسرے سے آپس میں بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرنے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات جب کریں گے تب بھی لوگ سلام کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے استقبال کریں گے۔ تو یہ اہل جنت کا بھی کلام ہے سلام، اور آدمی یہاں پہ یہودیوں، عیسائیوں کی دی ہوئی چیزوں کو اپنا رہا ہے آدمی، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے، جو طریقہ بتایا، اس کو آدمی ترک کر رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی بنا پہ آج لوگوں کے درمیان سے محبت بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک وجوہات، تمام وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کہیں جا رہے ہو تو چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، اگر وہ مسلم ہے تو اس کو سلام کرو، اس کو سلام کرو۔ آج آدمی جس کو پہچانتا ہے اس کو سلام کرتا ہے، جس کو نہیں پہچانتا ہے اور چپ چاپ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی جس کو پہچانتا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرتا ہے، جبکہ ہونا چاہیے کہ آدمی سلام کرے، سب کو سلام کرے، جس کو پہچانتا ہے جس کو نہیں پہچانتا ہے۔ آپ کا مسلم بھائی ہے، وہ سامنے دکھائی دیا تو آدمی اس کو سلام کرے، اس سے بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار اعلان تمام مسلمانوں کو سلام کو آپس میں عام کرنے، ایک دوسرے سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام